السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 15 ہے۔ افکار پہ پہرا ہے، قانون یہ ٹھہرا ہے، جو صاحب عزت ہے وہ شہر بدر ہوگا۔ پولیس اسٹیشن کے اس کمرے میں خالی میز بچھی تھی اور اس کے گرد 3 کرسیاں۔ سعدی بے چینی سے کرسی کے کنارے ٹکا میز پہ کوہنیاں رکھے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ 21 سالہ کم عمر چہرے پہ بے پناہ فکر مندی تھی۔ ساتھ والی کرسی پہ ہاشم ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا موبائل پہ بٹنز دبائے جا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ نظر اٹھا کر سعدی کو بھی دیکھ لیتا، کبھی کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی آمیز انداز میں تھپک دیتا۔ میں سب سنبھال لوں گا، بے فکر رہو۔ سعدی نے بدقت مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس وقت کسی بھی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کتنی دیر سے فارس قاضی سے ملاقات کے لیے بیٹھے تھے، مگر کوئی اسے لا ہی نہیں رہا تھا۔ باہر پھیلی سپہر رات میں ڈھل چکی تھی۔ سعدی اٹھ کر کمرے میں مضطرب سا چکر کاٹنے لگا۔ یہ خیال کہ فارس ایک ناکردہ جرم کی پاداش میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے حوالات میں بند ہے، اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ ہاشم ہنوز موبائل پہ بٹنز دبائے جا رہا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا۔ ہاشم نے کافی پرسکون انداز میں اور سعدی نے بے حد بےتابی سے اس طرف دیکھا۔ 2 اہلکار فارس قاضی کو لیے آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، سیاہ جینز پہ راؤنڈ نیک والی گرے شرٹ میں ملبوس، جس کی آستینیں کلائی تک آتی تھیں۔ فارس انتہائی غصے بھری بے بسی کی کیفیت میں تھا، ابرو بھنچے تھے اور ہلکی سنہری آنکھوں میں شدید تلخی تھی۔ ہاشم موبائل رکھ کر فوراً اٹھا، ایک کڑی نگاہ اہلکار پہ ڈالی۔ ہتھ کڑی کھولو۔ اس کا انداز اتنا سخت تھا کہ بنا چو چراں فارس کی ہتھ کڑی کھول دی گئی۔ فارس نے ہاتھ جھٹک کر کرسی کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا۔ اس کے ماتھے پہ ابھی تک بل تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاشم مصنوعی ہمدردی سے پوچھتے ہوئے کھڑا رہا، جبکہ سعدی جلدی سے آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا۔ فارس نے ایک تیکھی نظر ہاشم پہ ڈالی اور استہزائیہ سر جھٹکا، جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہی بھی ہوگی۔ ہاشم اس کی سرد موری محسوس کر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں ASP سے مل کر آتا ہوں، تم بات سن لو۔ سعدی کو اشارہ کر کے وہ باہر نکل گیا۔ اب کہ فارس نے انہیں تاثرات سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی تمہاری پھپھو نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ سعدی نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے انہیں کال کی تھی؟ کیا آپ نے ان کو ریسٹورانٹ میں بلایا تھا؟ میں نے انہیں کسی ریسٹورانٹ میں نہیں بلایا تھا، ہوٹل میں بلایا تھا۔ حنین تھی، اس کی وہ دوست تھی۔ میں نے انہیں کوئی کال نہیں کی تھی۔ میں نہیں سمجھ پا رہا میڈم میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اس نے تیش سے کہتے ہوئے میز پہ مکہ مارا۔ سعدی پیچھے کو ہوا، لب کاٹتے ہوئے سوچنے لگا۔ اب کچھ صورتحال سمجھ میں آ رہی تھی، مگر انہوں نے کہا آپ نے انہیں کال کر کے کہا ہے کہ آپ نے وارث قاضی کا قتل کیا ہے، اور یہ بھی کہ… سعدی رکا۔ اسے وہ تمام تکلیف دہ الفاظ یاد تھے جو زمر نے اس کے سامنے آفیسر کو بتائے تھے۔ اور یہ کہ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا زمر، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ وہ واقعی دہرا نہیں پا رہا تھا، اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ آخر زمر اس قسم کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ میں میڈم سے ایسی بات کیوں کروں گا؟ میرے پاس 2 گواہ ہیں، حنین اور علیشہ۔ ہم سارا وقت ایک ساتھ رہے، میں نے کسی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور میں اس کو کیسے گولی مار سکتا ہوں؟ میرے پاس تو اس وقت کوئی گن بھی نہیں تھی۔ مگر جو گولی پھپھو کو ماری گئی تھی وہ علیشہ کے کمرے کے ساتھ والے کمرے کی کھڑکی سے ماری گئی، اور جب پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا تو وہاں موجود گن آپ کی تھی، اس پہ آپ کے فنگر پرنٹس تھے۔ یہ وہی امریکن گن تھی جو آپ نے بلیک میں پشاور سے خریدی تھی، اور آپ کے نشان لگے گلاس اور کٹلری بھی وہاں سے قبضے میں لی گئی ہیں۔ فنگر پرنٹس کے رزلٹ آ گئے ہیں۔ وہ کمرہ بھی آپ کے نام بک تھا، اور ہوٹل کے اس فلور کے CCTV کیمراز بھی خراب تھے۔ سو آپ علیشہ کے کمرے میں گئے یا دوسرے کمرے میں؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس پہ مستزاد زمر کا یہ بیان۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا، آخر ہو کیا رہا ہے فارس ماموں؟ وہ ہاشم کی بتائی گئی معلومات جو عین زمر کے بیان کے بعد منظر عام پہ لائی گئی تھیں دہراتا گیا۔ آخر میں اس کی بے بسی بھی جیسے برہمی میں بدلنے لگی۔ ہاشم واپس آ گیا تھا اور اب خاموشی سے کرسی پہ بیٹھا تھا۔ فارس نے اب کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں بکواس کر رہا ہوں؟ ہاں، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پھپھو کو کال کی تھی؟ میں نے کسی کو کوئی کال نہیں کی۔ میں میڈم سے ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں کہ میں انہیں گولی مارنے والا ہوں؟ ربش، گولی مارنے سے پہلے کون بتاتا ہے؟ اس نے اشتعال سے سر جھٹکا، جیسے بس نہ چل رہا ہو اس میں اس کو اٹھا کر سعدی کی اوپر دے مارے۔ سعدی ایک دم رک کے اسے دیکھنے لگا، اجنبی عجیب نظروں سے۔ میڈم کون؟ تمہاری پھپھو اور کون؟
فارس اکھڑا اکھڑا سا بول رہا تھا۔ آپ زمر کو میڈم کہتے ہیں رائٹ؟ اس کی ذہن میں جیسے الارم بج رہا تھا۔ قدرے پرجوش سا ہو کر وہ آگے کو ہوا۔ لیکن زمر نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے انہیں زمر کہہ کر مخاطب کیا، مگر آپ کبھی پپو کا نام نہیں لیتے۔ مجھے یاد ہے آپ ہمیشہ ان کو میڈم کہتے تھے۔ اوہ ڈیم! ہاشم نے گرا کر گویا آنکھیں بند کی۔ اسکرپٹ لکھنے میں ذرا سی غلطی کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ فارس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ابھی تک سعدی کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ سعدی تیزی سے کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے واقعی انہیں کوئی کال نہیں کی، آپ فکر مت کریں۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں فارس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ ہاشم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں تمہارا، اور باہر نکل گیا۔ ہاشم بھائی بہت جلد آپ کو یہاں سے نکال لیں گے۔ ہاں، فارس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ہاشم اور میرے لیے کوشش کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ جو کر رہا ہے وہ بھی صرف دکھاوے کے لیے ہے۔ میں اس کو جانتا ہوں، اپنا مطلب نہ ہو تو وہ کسی کی مدد نہیں کرتا۔ سعدی نے متعجب سا ہو کر اسے دیکھا۔ وہ ان پہلے لوگوں میں تھے جنہوں نے آپ کی بے گناہی پہ یقین کیا تھا، کم از کم ان کے بارے میں آپ کو اتنا منفی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تسلی رکھیں، ہاشم بھائی آپ کو بہت جلد رہا کروا لیں گے۔ فارس شاکی سا کچھ بڑبڑا کر چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھلے چند دن سے چھایا ملال اور کرب اب شدید غصے میں ڈھل رہا تھا۔ آخر زمر نے اس پر اتنا بڑا الزام کیا سوچ کر لگایا ہے؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فارس قتل نہیں کر سکتا، یا شاید وہ کسی اور کی جگہ اس کا نام لے رہی تھی، شاید وہ کسی اور کو کور کر رہی تھی، پتہ نہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ سعدی اب باہر جا رہا تھا، اسے جلد از جلد پھپھو سے ملنا تھا۔ جب رات کے پردے سے پھر رات نکل آئے، اس وقت کدھر جائے جو اہل نظر ہوگا؟ ہسپتال کے کمرے میں وہی دوائیوں کی بو پھیلی تھی۔ زمر بدستور اسی طرح لیٹی تھی، اس کی ویران نگاہیں چھت پہ تھیں۔ ذہن میں جانے کیا چل رہا تھا۔ سعدی جب اندر آیا تو دیکھا زمر کا چہرہ پہلے سے بہت زیادہ مرجھایا ہوا اور رنگت ہلدی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ٹوٹا ہوا دل مزید ٹوٹ گیا۔ وہ قریب آیا۔ زمر کی آنکھوں میں کرب اترا اور ساتھ ہی گردن میں ابھر کر ڈوبتی گلٹی سی نظر آئی۔ سعدی مزید قریب آیا، یہاں تک کہ اس کے کندھے کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ زمر اب نگاہیں پوری اٹھا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ سعدی، اس نے مجھ پہ گولی چلائی، میں نے خود سنا، تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟ چند گھنٹے پہلے پولیس آفیسرز کے سامنے اسپاٹ، سنجیدہ اور مضبوط سی پروسیکیوٹر اب بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بے بسی بھی تھی، خوف بھی۔ مکڑی کے جالے کا سامان تھا، معلوم نہیں کب ٹوٹ جاتا۔ سعدی نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ فارس غازی نے آپ سے کیا کہا تھا فون پہ؟ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے صرف ایک گولی مارے گا۔ نہیں، مجھے ان کے الفاظ بتائیے، ایک ایک لفظ۔ زمر کی آنکھوں میں چمکتی امید مزید گہری ہوئی۔ مکڑی کے جالے کا سامان مضبوط ہوا۔ وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد ہو کر بولی۔ اس نے کہا میں صرف تمہیں ایک گولی ماروں گا زمر، دل میں، اور مگر فارس غازی نے کبھی آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارا، وہ ہمیشہ آپ کو میڈم کہتے تھے۔ وہ ایک دم بالکل رک کر تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ فارس غازی نے آپ کو کوئی کال نہیں کی تھی، آپ کو فارس نے گولی نہیں ماری تھی، ان کو سیٹ اپ کیا گیا ہے۔ کچھ تو ہے جو آپ چھپا رہی ہیں، پلیز مجھے سب کچھ بتائیے، ایک ایک بات۔ زمر بالکل متحیر سی اس کو دیکھی گئی، بنا پلک جھپکے، جیسے سانس تک رک گیا ہو۔ سعدی، تم کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ چھپا رہی ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مجھے میرے نام سے نہیں پکارتا تھا۔ اس نے گولی بھی تو مجھ پر پہلی دفعہ ہی چلائی تھی، بہت ساری چیزیں پہلی بار ہی ہوتی ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہے، انہوں نے آپ کو کوئی کال نہیں کی۔ آپ بتائیں، کچھ ہے جو آپ چھپا رہی ہیں؟ آپ وارث ماموں کے ٹارگٹ کیس کی فائلز نکلوا رہی تھیں، کیا آپ کسی کو کور کر رہی ہیں؟ کیا کوئی آپ کو یہ سب کہنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ یہ خدشہ ہاشم نے راستے میں ظاہر کیا تھا، یوں ہی سرسری سا، مگر سعدی کے ذہن میں اس نے جڑ پکڑ لی۔ زمر کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا، اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی اتری، لب بھنچ گئے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ زمر، آپ مجھے سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتاتی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ تمہیں معلوم ہے سعدی وہ کیا تکلیف ہے جو میں نے پچھلے کچھ دنوں میں سہی ہے؟ میرے گردے ضائع ہو گئے ہیں، میرا باپ مفلوج ہو گیا ہے، میری زندگی کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، میں کبھی نارمل نہیں ہو سکوں گی۔ ایسے وقت میں بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تمہیں فارس زیادہ قابل اعتبار لگ رہا ہے؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ وہ متحیر بے یقین تھی۔ میں آپ کو جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بات مجھے نہیں بتا رہی، آپ کچھ چھپا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے۔ علیشہ کہہ رہی ہے، حنین کہہ رہی ہے، ماموں ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کوئی کال نہیں کی۔ وہ تین لوگ جھوٹ نہیں بول رہے۔
وہ ناراضی سے اسے دیکھ کر تیزی سے بولا۔ زمر کے ابرو غصے سے اکٹھے ہوئے اس نے کوہنی کے بل قدرے اٹھنے کی کوشش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سب سچ بول رہے ہیں، ایک میں جھوٹ بول رہی ہوں، تمہیں نہیں کرنا میرا اعتبار مت کرو، لیکن میں دنیا کی ہر عدالت میں جا کر اس کے خلاف گواہی دوں گی۔ میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ کس طرح اس نے میرے اوپر گولی چلائی، اپنی بیوی کو مارا، اپنے بھائی کو مارا، میری زندگی برباد کر دی۔ سعدی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے زمر؟ جب آپ کے دماغ کی سوئی ایک بات پہ اٹک جاتی ہے تو پھر وہ وہاں سے نہیں ہٹتی۔ آپ اس کے آگے پیچھے ہر قسم کی سوچ کا دروازہ خود پہ بند کر لیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں میرے سچ بولنے پہ شک ہے۔ وہ بے یقینی سے غرائی تھی۔ لیکن زمر میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کوئی تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کیوں ٹھنڈے دل سے اس بات پہ نہیں سوچتی؟ ایک دفعہ فارس غازی کو بے گناہ تصور کر کے سوچیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے انہیں پھنسایا ہو، یہ سب ایک سیٹ اپ ہو اور کچھ بھی نہ ہو۔ آپ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اپنے مفروضات کو پیچھے کیوں نہیں کر لیتی؟ اگر واقعی آپ کسی کے دباؤ میں نہیں ہیں تو… مفروضات؟ وہ چلائی تھی۔ میں کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں نے اس کی آواز سنی ہے، اس کا فون آیا تھا مجھے، اس نے مجھ پہ گولی چلائی۔ میں فارس کی آواز پہچانتی ہوں، میں جانتی ہوں وہ فارس ہی تھا۔ ہر چیز کی سینس بنتی ہے سوائے اس کے کہ تم میری بات سننا نہیں چاہتے، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سعدی، مت کرو مجھ پہ اعتبار، لیکن ایک وقت آئے گا جب عدالت اس کو سزا سنائے گی اور جب وہ مجرم ثابت ہوگا اور وہ خود اعتراف جرم کرے گا، تب میں تم سب کے چہرے دیکھنا چاہوں گی۔ تم، حنین، بھابھی، کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کر رہا، میں جانتی ہوں، لیکن تم لوگ دیکھو گے، ضرور دیکھو گے۔ تیز تیز بول کر وہ ہانپنے لگی تھی، سر تکیے پہ گرا دیا۔ سعدی خفگی سے پیچھے ہوا۔ ایک یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کا، آپ کسی دوسرے کی بات کو سمجھتی ہی نہیں ہیں، آپ سمجھنے کے لیے بات نہیں سنتی، آپ جواب دینے کے لیے بات سنتی ہیں۔ آپ اپنے خیالات میں اتنی فکسڈ ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی نئے تصور کے لیے اپنا ذہن کھلا نہیں رکھتی۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں مگر… اور زمر کے لیے یہ بہت تھا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے چلاتے ہوئے بازو اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ سعدی بھی غصے سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی ضدی کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اس کی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی؟ آپ کو صرف اس بات کا غصہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کیس لینے کے لیے کیوں کہا؟ یہ کہ اس کیس کی وجہ سے آپ کی شادی ڈیلے ہو رہی تھی۔ آپ اس کیس کا غصہ فارس ماموں پہ نکال رہی ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر وہی کر رہی ہیں۔ ان کی بیوی کا قتل ہوا ہے، ہمارا خاندان تباہ ہو چکا ہے، اور آپ اپنی ضد کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ زمر، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور دوبارہ مت آنا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس وقت۔ جاؤ سعدی، وہ زور سے چلائی، پانی سے گاڑا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور دوبارہ مت آنا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس وقت۔ جاؤ سعدی، وہ زور سے چلائی۔ وہ فوراً تیزی سے مڑا، دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ حنین سامنے کھڑی تھی، نامکمل بند پٹ کی وجہ سے وہ سب سن چکی تھی۔ آخر وہ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں کہ انہیں کسی کا بھی خیال نہ ہو، نہ ماموں کا، نہ سارا خالہ کا، ان کو صرف اپنا غم یاد ہے۔ وہ شاکی سا کہتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ حنین سست قدموں سے چلتی اس کے قریب آئی۔ آپ کو پھپھو سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ متعجب سا اس کی طرف گھوما۔ ان کے الزام کی وجہ سے فارس ماموں کو پھانسی ہو جائے گی اور تم کہتی ہو کہ… جو بھی تھا، آپ کو پھپھو سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کم از کم آپ کو نہیں۔ وہ کہہ کر مڑ گئی۔ سعدی نے خفگی سے سر جھٹکا، منہ میں کچھ بڑبڑایا اور آگے بڑھ گیا۔ حنین چلتی ہوئی دروازے تک آئی، ذرا سی درد سے اندر جھانکا۔ زمر اسی طرح لیٹی تھی، گردن سیدھی تھی، وہ اوپر دیکھ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی بری طرح۔ کبھی اپنے ساتھ لگی نالیوں کو دیکھتی، کبھی مشینز کو، کبھی سفید چادر کو، کبھی ہاتھ میں لگے کینولا کو، اور آنسو ابل ابل کر آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ کہیں کوئی ہلکی سی سسکی بھی نکل جاتی تو وہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے دبا لیتی۔ اس کے لیے یہ بہت شرمندگی کی بات تھی کہ کوئی اسے روتا دیکھ لے۔ وہ تو دادی کی ڈیتھ پہ بھی سب کے سامنے نہیں روئی تھی، اکیلی کمرہ بند کر کے روئی۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑی رہی۔ اس کو چھپ کر زمر کو دیکھنے کی عادت برسوں سے تھی، مگر روتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ کوئی تدبر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ندرت اور بڑے ابا زمر کے کمرے میں تھے اور سعدی باہر۔ وہ جان بوجھ کر زمر کے پاس اندر نہیں گیا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، مگر زمر نے اسے اندر بلایا بھی نہیں، ایک دفعہ کسی سے پوچھوایا بھی نہیں، منایا بھی نہیں۔ وہ خفا خفا سا باہر ہی بیٹھا رہا۔ وہ آج پہلے سے بہتر لگ رہی تھی، صحت میں نہیں، جذباتی کیفیت میں۔ ٹیک لگا کر قدرے اٹھ کے بیٹھی،
घुंघराले बाल पोनी में बांधे, खामोश और संजीदा। सामने व्हील चेयर पर मौजूद बड़े अब्बा को उसका हर अंदाज अजियत दे रहा था। वो दूर किसी गैर मरई नुक्ते को देखती, बज़ाहिर उन दोनों को नज़रअंदाज कर रही थी। नुदरत खामोश सी सामने काउच पे बैठी थी। जुमर लाख अजीज़ से ही फारिस उनका भाई था और वो सादी की तरह जुमर से झगड़ा करके उस पर चीख चिल्लाकर नाराज़ नहीं हो सकती थी। जहन में बार बार ख्याल आ रहा था कि आखिर वो भी तो फरहाना की बेटी ही निकली, मगर वो जाहिर नहीं कर रही थी, बिल्कुल चुप, किसी न किसी मुसालियत की उम्मीद लिए। बड़े अब्बा ने हाथ बढ़ा के बेटी के हाथ को थामा। वो बेड के करीब बैठे थे। उनकी ज़िद पे आज उन्हें यहाँ आने की इजाज़त मिली थी। उस बेबस से लम्स पे जुमर ने चेहरा घुमा के उनको देखा। वो बहुत कमज़ोर और बूढ़े लग रहे थे, उदास भी। बेटा, मैं फारिस को जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ज़रूर उसको फंसाया जा रहा है। इंटेलिजेंस ऑफिसर को कौन फंसा सकता है अब्बा? वो बेजार हुई। क्यों, क्या वो इंसान नहीं होते? उनकी कमज़ोरियाँ नहीं होती? उन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की फ़ाइलों के अंबार में जो बेगुनाह होते हुए भी निकाले गए, फंसाए गए या फांसी चढ़ गए, वो सबसे अलग है क्या? ठीक है, आप यही समझते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हालांकि सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ है। मैंने उसके अल्फाज सुने थे, मैंने उसकी मिन्नत की थी कि वो मेरे ऊपर गोली ना चलाए, वो मेरी ज़िंदगी ख़राब मत करे। दर्द से फटी आवाज़ में कहते कहते उसकी आंखें सुर्ख पड़ने लगी थीं। मैंने अब्बा उसको इतना तक कहा कि मैं उसका केस लड़ूंगी, हर अदालत में उसके साथ खड़ी होंगी, वो मेरे साथ ये जुल्म ना करे, लेकिन उसने फिर भी मुझ पे गोली चलाई। अगर उसने मेरी कोई खैर कबूल नहीं की तो आप उसके लिए मुझसे किसी खैर की तवक्को मत रखें। मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कोई गलत फहमी। जुमर ने बेजारी से अपना हाथ उनके हाथ से निकाल लिया। वो दिल महसूस कर बैठे रह गए। आप लोग प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। जिसको मुजरिम समझना चाहिए उसके लिए आपके दिल में हमदर्दी है तो ठीक है, हमदर्दी लेने का मुझे भी शौक़ नहीं। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। ऐसे क्यों सोचती हो? हम इंतज़ाम कर रहे हैं, बहुत जल्द कोई किडनी डोनर मिल जाएगा, तुम्हें कभी डायलिसिस पे नहीं आना पड़ेगा, तुम दोबारा से सेहतयाब हो जाओगी। उस पार्ट चेहरे के साथ गर्दन फेर कर खिड़की की तरफ देखती रही। नुदरत आहिस्तगी से उठी, उसके करीब आईं और बेड की पायनीति पे बैठी। मिन्नत भरी बेबसी से उसको देखा। जुमर, मेरे लिए क्या तुम अपना बयान वापस नहीं ले सकती? फारिस जेल चला जाएगा, उसको सज़ा हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगा। उसने ज़ख्मी निगाहों से नुदरत का चेहरा देखा। और मैं भाभी, मेरी खुशियाँ, मेरे गम, उनका क्या? आप सबको लगता है कि मैं अपनी ज़िद पे अड़ी हुई हूँ? शिकायत आमेज़ नज़र अपने बाप पे डाली। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि मेरे पास ज़िद करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं तबाह हो चुकी हूँ। अब फारिस बर्बाद हो या आबाद, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। मैंने उसकी इज्जत की हमेशा, क्योंकि मुझे इंसान के अंदर की अच्छाई पे यकीन होता है। मगर मैं गलत थी। वो वैसा ही है जैसा लोग उसके बारे में कहते थे। आप उसके लिए मुझसे कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि मैं आप सबकी नाएतबारी सह सकती हूँ, लेकिन फारिस को माफ़ नहीं कर सकती। वो गर्दन मोड़कर फिर से खिड़की को देखने लगी। ये एक इशारा था कि अब वो लोग चले जाएं। नुदरत शिकस्तगी से उठी, बड़े अब्बा की व्हील चेयर के पीछे आईं और उन्हें लिए बाहर निकल गईं। दरवाज़ा हस्बे मामूल आधा खुला रह गया। दफातन राहदारी से आवाज़ें आईं। नुदरत किसी से मुखातिब थी, खातून की आवाज़, फजीला आंटी, हमाद की अम्मी। वो पहचानती थी। वो आहिस्तगी से सीधी लेटी, तकलीफ़ चेहरे पे नमूदार हुई और आंखें बंद कर लीं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो सो रही हो। बाकी ये वही सुबहें थीं जिनमें जागती हुई उसे ऑफिस जाने की कोई टेंशन नहीं थी। कौन सी ख्वाहिश कहाँ कर पूरी हुई थी। नुदरत फजीला आंटी को अंदर ले आई थी। जुमर की आंखों में फ़िलहाल सिर्फ अंधेरा था, मगर वो आवाज़ें सुन सकती थी। फजीला आंटी यकीनन उसके बाजू के करीब बेड के साथ खड़ी थी। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, हम सब बहुत परेशान हैं। कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि जुमर के साथ इस तरह होगा, वो भी इतने अहम मौका से पहले। हमारे तो सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे। अब कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या करें। हमाद के बहन बहनोई, पता नहीं कितनों की फ़्लाइट्स हैं, आगे करवानी पड़ेंगी या शायद कैंसिल। वो क्या हमदर्दी से रही थी, मगर अंदाज में कोई उजलत थी। जुमर बंद आंखों से सुने गई। 2 शादियां इकट्ठी हो रही थीं। हमाद के ताया के बेटे के फंक्शंस भी साथ ही थे। वलीमा तो हम दे ही इकट्ठा रहे थे। अब ज़ाहिर है ये शादी तो अभी हो ही नहीं सकती। सजाद के फंक्शंस तो कल से शुरू हो जाएंगे। अब आप तो जानती हैं हमारी भी मजबूरी है। सबकी मजबूरियां हैं, मैं जानती हूँ। नुदरत बोली तो आवाज़ में पिसपाई थी। जुमर आंखें बंद किए लेटी रही। नुदरत अब शायद उनके लिए कोई जूस निकालने लगी थी, मगर वो मना करने लगी। हमाद बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा करते हैं हम वहीं बैठते हैं। इस कमरे में तो मुझे घुटन हो रही है, पता नहीं अस्पतालों में ऐसी घुटन क्यों होती है।
اور ان کی آواز دور ہوتی گئی۔ شاید وہ کمرے سے جا رہی تھیں اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ سناٹا چھا گیا، قبر کی پہلی رات کا سا سناٹا۔ زمر نے آنکھیں کھولیں، وہ اب کمرے میں اکیلی تھی۔ کھڑکی کے باہر دوپہر پہلی سی تازہ تھی، مگر اب بادل امڑ کر آ رہے تھے، بارش جیسے برسنے کو تھی۔ وہ اسپاٹ تاثرات کے ساتھ چت لیٹی چھت کو دیکھنے لگی۔ اب کوئی بھی چیز افسوس نہیں دلاتی تھی، سارے احساسات مر گئے تھے۔ اسے پتہ تھا اب کیا ہوگا، دوسری دفعہ اس کی منگنی ٹوٹ جائے گی۔ پھر بھی ایک امید تھی، شاید ایسا نہ ہو۔ کوئی بھی آدمی پورا نہیں ہے، کہیں آنکھ، کہیں چہرہ نہیں ہے۔ دروازہ ایک دم کھلا، وہ چونکی، سوتے نہیں بن سکتی تھی، مگر پھر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ آنے والی فضیلہ یا ندرت نہیں تھی۔ اس کو زمر کے پاس اکیلا چھوڑ دینے کا بہت تحکم سے کہتی۔ جواہرات کاردار نے اندر قدم رکھا۔ بند گلے کے سبز گاؤن، لمبی سفید ہیل، بالوں کا نفیس سا جوڑا بنائے، جوان اور سمارٹ سی جواہرات مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ زمر اسی بے رخی اور ناپسندیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہیلو زمر، کیسی ہو؟ ایک فلپینو ملازمہ اور ایک سوٹ میں ملبوس ملازم پھولوں کے بڑے بڑے گلدستہ لیے پیچھے آئے اور ساری میزوں کو بھر دیا۔ جواہرات نے آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گئے۔ ساتھ ہی شہرین کاردار اندر آئی۔ اس نے لمبی قمیض پہن رکھی تھی اور کندھے پہ لمبی چین کا پرس تھا۔ سنہرے باب کٹ بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں پیچھے کرتی، مصنوعی سی مسکراہٹ لیے وہ زمر کے قریب رکی اور جیسے تعارف کروایا۔ میں مسز ہاشم کاردار ہوں، ہم پارٹی میں ملے تھے۔ زمر نے سر کے خم سے ان دونوں کے رسمی کلمات کا جواب دیا، جیسے وہ شدید کوفت میں مبتلا ہو۔ جواہرات نے زمر کی طرف اشارہ کرتی ہوئے جیسے شہرین کو بتایا۔ زمر یوسف پبلک پروسیکیوٹر ہے، ہاشم نے یقیناً تم سے ذکر کیا ہوگا۔ شہرین نے منہ میں کچھ چباتے ہوئے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ جی آئی نو، ڈی اے ہیں یہ یہاں کی۔ وہ زمر کی طرف مڑی۔ سو ڈی اے، کیسی ہو تم؟ اس کو جیسے اپنے انداز تخاطب پہ خود ہی لطف آیا تھا۔ زمر نے رکھائی سے بہت اچھی کہہ کر نظروں کا رخ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ وہاں دوپہر بادلوں سے سیاہ پڑتی جا رہی تھی۔ آپ بیٹھیے مسز کاردار، میں باہر جاتی ہوں، یہاں بور ہو جاؤں گی۔ شہرین اپنے بالوں کو پھر سے پیچھے جھٹکتی بے نیازی سے کہتی مڑ کر باہر نکل گئی۔ جواہرات بس مسکرا کر اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر ایک کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی، کوہنیاں کرسی کے ہتھ پہ اور انگوٹھیوں والے ہاتھ باہم ملائے۔ مجھے بہت افسوس ہے جو تمہارے ساتھ ہوا، جس نے بھی کیا وہ۔ اس نے تنک کر جواہرات کو دیکھا۔ جس نے بھی کیا کیا مطلب؟ فارس نے کیا یہ سب؟ اور اگر آپ اس کی وکالت کرنے آئی ہیں میرے سامنے تو پلیز اپنا وقت ضائع مت کیجیے گا۔ نہیں، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اس نے یہ کیوں کیا، کیا کوئی وجہ بتائی تھی اس نے؟ اتنی سادگی پہ زمر نے آنکھیں سکیڑ کر مشتبہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو میری بات کا یقین ہے؟ جواہرات نے مسکرا کر شانے ذرا سے جھٹکے۔ میں جانتی ہوں تم سچ بول رہی ہو۔ اور آپ یہ کیسے جانتی ہیں؟ ہم دوسری دفعہ مل رہے ہیں۔ وہ سرد سا گھور کر بولی۔ اگر یہ اس سے قریب ہونے کی کوئی کوشش تھی تو وہ ہاشم کی ماں کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دے گی، کیونکہ میں اس اذیت کو پہچانتی ہوں جو غلط سمجھے جانے والے صحیح لوگوں کے چہروں پہ ہوتی ہے۔ زمر کی مشکوک انداز میں بھری آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اور آپ مجھ سے دوسری ملاقات میں میرا چہرہ کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ جواہرات اٹھی اور قدم قدم چلتی کھڑکی تک گئی۔ باہر بارش کی ننھی ننھی بوندیں زمین پہ گر رہی تھیں۔ وہ چند لمحے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، پھر مڑی تو چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی، اس کی جگہ افسوس تھا۔ مجھے واقعی دکھ ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، کیونکہ اس چیز نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ اور زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی تمہاری بات پہ یقین نہیں کر رہا۔ ہاشم کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ کہہ رہا ہے اسے تم پہ یقین ہے تو یقیناً ایسا ہوگا، لیکن جہاں تک میری بات ہے میں تمہیں نہیں جانتی۔ ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو سکتا ہے سچ، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جب کسی کو درست ہوتی ہوئی ناقابل اعتبار سمجھا جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ زمر کے تنے تاثرات قدرے ڈھیلے پڑے تھے، مگر لہجے کی رکھائی برقرار تھی۔ کم از کم میری فیلنگز آپ نہیں سمجھ سکتی۔ آپ اپنی زندگی میں بہت عیش و آرام سے رہنے والی ایک ملکہ ہیں، آپ کی ایک سلطنت ہے، آپ کو ہم جیسے لوگوں اور ہمارے مسائل کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ جواہرات تلخی سے مسکرائی۔ اس کی پشت پہ موجود کھڑکی کے شیشے پہ پانی کی بوندیں تڑ تڑ گرنے لگی تھیں۔ میں واقعی ایک ملکہ ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اور میرا شوہر اس شہر کے بہترین کپلز میں چوتھے نمبر پہ شمار کیے جاتے ہیں، لیکن کیا تم یہ جانتی ہو کہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں؟ زمر نے بری طرح چونک کے اسے دیکھا، لب اوہ میں سکڑے۔ پہلی بیوی تو مر گئی، اس کے بعد کتنی آئیں میں نے حساب رکھنا چھوڑ دیا۔
اب یاد ہے تو صرف نفرت جو میں اس سے کرتی ہوں، مگر ڈرتی بھی ہوں۔ ملکہ بننا بھی آسان نہیں ہوتا۔ زمر کے چہرے کی ناگواری اب خاموشی میں بدل گئی تھی۔ وہ دھیان سے سن رہی تھی۔ ہم سب اندر سے چکنا چور ہوتے ہیں۔ میں بہت سی باتیں اپنے شوہر سے کہہ نہیں سکتی۔ ایک دن آئے گا جب میں کہوں گی، جب میرے اندر کی شیرنی غرائے گی، لیکن تب تک۔ اس نے بارش سے بھیگتے شیشے سے ہاتھ اٹھایا، مڑی اور کرب سے مسکرائی۔ تب تک مجھے مصنوعی مسکراہٹوں کے ساتھ کھیلتے رہنا ہوگا۔ وہ واپس چلتی ہوئی آئی، کرسی پہ بیٹھی اسی تمکنت اور رعونت سے، اور موتی کے ایئرنگ پہ انگلی پھیرنے لگی۔ اور دوسری ملاقات میں تمہیں یہ سب کیوں بتا رہی تھی؟ تاکہ یہ سمجھا سکوں کہ اگر تم آج اپنے انتقام کے لیے کھڑی نہ ہوئی تو کبھی نہیں ہو سکو گی، اور اگر تم اس سفر میں اکیلی بھی رہ جاؤ، میں تب بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔ زمر یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ چہرے کی ساری تلخی، بے رخی، بیزاری سب غائب تھا۔ جواہرات نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانا ایک میٹنگ میں، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ بیٹھیے نا، وہ بے اختیار بولی تو آواز میں نرماہٹ محسوس ہوئی۔ جواہرات نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کسی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ میں نے یہ کر لیا، مگر تکلیف مجھے بھی ہوئی ہے، اس لیے اب چلوں گی۔ نرمی سے کہتی وہ مڑ گئی۔ آنکھ کا ایک کونا بھیگ گیا تھا۔ اورنگزیب، اس کی گئی تذلیل، دکھ، بے وفائی سب یاد آ گیا تھا، مگر باہر نکلنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ ویٹنگ روم میں حنین اسی طرح بیٹھی تھی، بال پتہ نہیں کب کے برش کیے ہوئے، بد دل، مرجھائی ہوئی سی۔ سعدی اس کے مقابل اداس سا بیٹھا تھا۔ بار بار نگاہیں پپو کے کمرے کی طرف جاتی، راہداری کی طرف اٹھتی، پھر سر جھٹک کر بڑبڑا کر خود کو روک لیتا۔ دفتن کی سیاہٹ پہ اس نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ میں شہرین کھڑی تھی۔ سعدی بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اشارہ کیا، باہر بلانے کا اشارہ۔ حنین اپنی سوچ میں گم تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر شہرین کے پیچھے آیا۔ وہ راہداری میں کھڑی تھی، سینے پہ بازو لپیٹے، فرصت سے اس کو آتے دیکھتی رہی۔ جی کہیے مسز کاردار۔ آئی ایم سوری، میں تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی تھی۔ شیرو اور تمہارے بیچ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آنکھیں چندھیا کر اس کی ذہنی حالت جانچنا چاہی۔ اٹس اوکے۔ وہ بغور اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گڈ، یعنی کہ اب ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کی گال کی ہڈی اٹھی ہوئی تھی۔ جب مسکراتی تو آنکھیں چھوٹی ہو جاتی۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ ابھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے مستقبل میں ہو۔ اس نے ابرو اچکائے۔ آپ بے فکر رہیے، نہ میں نے کچھ سنا، نہ میں کسی کو کچھ بتاؤں گا۔ اس نے پچھلے سال کی اس بھولی بسری بات کی جانب اشارہ کیا۔ تم بے فکر ہو کیونکہ ہاشم کو پتہ چل گیا تھا۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ یہی کہ میرا اپنے کزن کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اور دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس نے کف تان کر شرٹ کا کھلا آستین اوپر اٹھایا۔ کندھے کے قریب بازو کی جلد سامنے آئی۔ اس پہ جامنی سیاہ سے نیل تھے، کٹ بھی لگے تھے۔ سعدی بالکل ساکت سا رہ گیا۔ یہ میرے شوہر نے مجھے پیٹا تھا۔ اب اس بات کو کافی دن گزر چکے ہیں۔ یہ پارٹی کے بعد کی بات ہے، اس لیے مجھے بالکل بھی کوئی ڈر نہیں رہا کہ تم کسی کو کچھ بتاؤ گے۔ چونکہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے تو میرے خیال سے ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ آستین نیچے کیا، دوبارہ سے مسکرائی۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا جیسے ہاشم تھپکتا تھا، اور مڑ کر کوریڈور میں آگے چلتی گئی۔ سعدی جذبت سا اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ عجیب سی تھی وہ، اس نے سوچا۔ سر جھٹکا اور آگے چلتا آیا۔ کچھ حقیقت تو ہوا کرتی تھی افسانوں میں، وہ بھی باقی نہیں اس دور کے انسانوں میں۔ زمر کے کمرے کے قریب سامنے ندرت، فضیلہ اور حماد کے ساتھ کھڑی تھیں۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ حماد اکھڑا اکھڑا سا لگ رہا تھا۔ فضیلہ ہی ساری باتیں کر رہی تھیں، اور ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا بس آس طلب نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا، پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ فضیلہ کی ہر بات میں پریشانی اور کبھی رکھائی سے ایک ہی فکرہ بار بار آتا۔ ان کے تاثرات ہر شخص سمجھ رہا تھا، ان کا بھی قصور نہیں تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد اس کو کڈنی ڈونر مل جائے گا اور پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بڑے ابا نے امید دلانے کی کوشش کی۔ حماد نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ ڈونیٹڈ کڈنی کتنا عرصہ چلتا ہے؟ الفاظ تھے کہ چابک بڑے ابا کے منہ پہ لگے۔ وہ بس اس کو دیکھ کے رہ گئے، پھر آہستہ سے بولے، عیسائی جب شادی کرتے ہیں تو ایک حلف اٹھاتے ہیں کہ غریبی میں اور امیری میں، بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ ہمیں موت جدا کر دے۔ سچ شکر کہ ہمارے ہاں یہ حلف نہیں اٹھایا جاتا، ورنہ بہت سے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔
حماد بیزاری سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ فضیلہ جلدی سے بات بدلنے لگیں، تبھی جواہرات کاردار باہر آتی دکھائی دیں۔ سعدی کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ اس فیملی کو دیکھ کے کتنی تسلی ملتی تھی، جیسے ہر مشکل میں ان کے ساتھ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی بیٹی بہت جلد صحتیاب ہو جائے گی، اور اگر نہ ہو تب بھی وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کے ساتھ پہ اس کی زندگی کے ساتھی کو فخر ہوگا۔ ساتھ ہی جواہرات نے حماد کو دیکھا، اس کا حماد سے تعارف نہیں تھا، پھر بھی وہ سمجھ گئی تھی یہی ہے بیچارہ منگیتر۔ سعدی ان کا تعارف کروانے لگا۔ اورنگزیب کاردار کی بیوی، ہاشم کاردار کی ماں۔ فضیلہ اور حماد کے تاثرات فوراً بدلے، بہت خوش دلی سے ان سے ملے۔ اس کے ملازم دور کھڑے تھے، اور پھر اس کا روب، تمکنت سے اٹھی گردن، گہری آنکھیں اور ان کی مسکراہٹ۔ وہ تھی بھی تو ملکہ، سوائے بڑے ابا کے اس کے آگے بچھنے والوں کی کمی نہ تھی۔ تم پریشان مت ہو، اس نے نرمی سے حماد کو مخاطب کیا، وہ ٹھیک ہو جائے گی اور تم لوگوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ اور کیا تم مجھے آفس تک کمپنی دو گے؟ زمر ہماری فیملی ہے، اور اس کی فیانسے سے دوبارہ ملاقات کا وقت جانے ملے یا نہیں؟ ساتھ ہی امید افزا نگاہوں سے سعدی کو دیکھا، وہ مسکرا دیا۔ یقیناً اب وہ اس کو سمجھائے گی، اور جواہرات تو جواہرات تھی، وہ کہے اور کوئی انکار کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ حماد بے ساختہ جی بالکل شیور کہنے لگا۔ جواہرات آگے چلتی گئی، حماد فوراً پیچھے لپکا۔ فضیلہ بیگم نے تذبذب سے ان دونوں کو جاتے دیکھا، مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ باہر بارش اب تھم چکی تھی۔ کار کے قریب آ کر جواہرات نے مسکرا کر ڈرائیور کو کہا، آفس سے دوسری گاڑی منگوا کر شہرین کو لے جانا، اور اب اپنی شکل گم کرو، اور ہتھیلی پھیلائی۔ اس بیچارے نے جلدی سے چابی اس کے ہاتھ پہ رکھی، اور واقعی وہاں سے گم ہو گیا۔ وہ حماد کی طرف مڑی، آفس کا ایڈریس میں تمہیں سمجھا دوں گی، ایسے کار ڈرائیو کرنے کے موقع کو امید ہے تم ضائع نہیں کرو گے، اور گھوم کر فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ حماد نے چابی دیکھی، اور پھر اس چمکتی ہوئی کار کو، آنکھیں جیسے خیرہ ہو گئیں۔ جواہرات پچھلی نشست کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ جو پہلے اپنا دروازہ کھولنے لگا تھا، رکا، پھر تیزی سے ادھر آیا، اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ تمکنت سے اندر بیٹھی۔ حماد نے دروازہ بند کیا اور واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ یہاں سے سیدھا لے لو، اس نے محض اتنا کہا، اور وہ خود کو بہت پر اعتماد ظاہر کرتا ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ جواہرات سر جھکائے اپنے موبائل پہ فون بک کھول رہی تھی۔ حماد مرعوب سا، خاموش سا ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ بے فکر رہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس نے کانٹیکٹس کی فہرست آہستہ آہستہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ حماد نے بیک ویو مرر میں سے دیکھا، اور پھر سامنے ونڈ سکرین کو۔ جی، بس وہ اتنا کہہ سکا۔ امید ہے اسے ڈونر کڈنی مل جائے گا، سال ڈیڑھ تو چل ہی جائے گا، بیکار ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ڈائلسس پہ آ جائے گی، ہفتے میں 2 دفعہ ہی تو کروانا پڑے گا، اتنی اچھی لڑکی کے لیے تم تو اتنی قربانی دے ہی سکتے ہو۔ وہ اے والے نمبر سے گزرتی بی پہ آ گئی تھی۔ رہا بچوں کا سوال، تو وہ زندگی کا مقصد تو نہیں ہوتے، نہ بھی ہو سکیں تو کوئی بات نہیں، اڈاپٹ کر لینا۔ ہلکے سے شانے اچکاتی ہوئی اس کا انگوٹھا اسکرین کو مسلسل نیچے کیے جا رہا تھا۔ ڈی اور پھر ای۔ ابھی تک مطلوبہ شخص سامنے نہیں آیا تھا۔ حماد کے چہرے پہ چھایا تفکر بڑھتا گیا، البتہ وہ خاموشی سے محض جی کر کے رہ گیا۔ جواہرات اسے زمر کے لیے قائل کر رہی تھیں یا اس سے متنفر، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دیکھو، زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ تو نہیں ملتی، میرا خیال ہے وہ ایک اچھی لائر ہے، اور تمہارے ساتھ آسٹریلیا جا کر بھی اپنی پڑھائی اور جاب جاری رکھ سکے گی۔ نہ بھی رکھ سکی تو تمہیں کمانے والے بہت ہو، نہیں؟ حماد کی آنکھوں میں مزید تناؤ آ گیا۔ اس نے سر کو اس بات میں خم دیا اب کہ جی تک نہیں بولا تھا۔ جواہرات کا اسکرین پہ چلتا انگوٹھا ایک دم رکا، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ جے کی فہرست تھی، جیلانی، رقیب جیلانی۔ اس نے اس نمبر پہ ایک ٹیکسٹ بھیجا، میرے آفس کے باہر میرا انتظار کریں، اور فون رکھ کے سر اٹھا کر چمکتی نگاہوں سے حماد کو دیکھا۔ یہاں سے اس کے سر کی پشت اور آدھے چہرے کے تنے تاثرات وہ دیکھ سکتی تھی۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، قسمت جس طرف لے جائے، وہ احتیاط سے تول تول کے اتنا ہی کہہ سکا۔ آفس کے سامنے وہ اترے تو جواہرات تیز تیز چلتے آگے بڑھتی گئی۔ حماد تابیداری سے اس کے پیچھے تھا۔ مطلوبہ فلور پہ پہنچ کر وہ بھی اس کے آگے ہی چلتی جا رہی تھی۔ ارد گرد مؤدب ہو کر رکتے اور سلام کرتے لوگوں کو مسکرا کر سر کے خم سے جواب دیتی وہ آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک آفس کے سامنے رکی۔ وہاں ایک سوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر صاحب بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتے متفکر سے نظر آ رہے تھے۔ جواہرات کو آتے دیکھ کر چہرے پہ چمک آئی، آگے بڑھے۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جواہرات نے مسکراتے ہوئے ان سے حماد کا تعارف کروایا۔ یہ ہمارے عزیز ہیں حماد،
اور حماد یہ ہاشم کی ایک کمپنی کی طرف سے آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، آدھا سال یہاں اور آدھا سال وہاں، بچوں کے پاس، ادھر کی نیشنلٹی بھی ہے مگر رہتے یہی ہیں۔ پھر اسی شیریں مسکراہٹ کے ساتھ جیلانی صاحب کو دیکھ کے بولی، حماد ایک انجینئر ہے اور آسٹریلیا میں جاب کرتا ہے، آپ کو اس سے مل کر خوشی ہوگی۔ ساتھ ہی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ ہاشم میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں چلتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تو خوش دلی سے حماد سے مصافحہ کرتے ہوئے جیلانی صاحب ایکسکیوز کر کے 2 قدم جواہرات کے پیچھے آئی۔ حماد وہیں ملے جلے تاثرات میں گھرا کھڑا رہ گیا۔ خوش ہونا چاہیے یا پریشان، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں اس لڑکے کا کیا کروں، مجھے تو وہاں کسی کی فرصت نہیں ہے۔ جیلانی صاحب نے آگے بڑھتی جواہرات کے قریب آ کر ہلکی سی سرگوشی کی۔ وہ مسکرا کر ان کی طرف پلٹی، چمکدار آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایک پڑھے لکھے، خاندانی اور خوش شکل گدھے کی ضرورت نہیں تھی؟ جیلانی صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ گڈ، تو پھر میں نے اسے ڈھونڈ لیا۔ یو آر ویلکم۔ ان کے تھینکس کا انتظار کیے بغیر وہ مڑ کر آگے بڑھ گئی۔ جیلانی صاحب اب کے زیادہ گرم جوشی سے مڑے اور حماد کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے اپنے ساتھ آگے لے گئے۔ وہ ہاشم کے آفس میں آئی تو وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا، کوہنیاں میز پہ رکھے، انگلیوں کی پوروں سے آنکھیں مسل رہا تھا۔ کوٹ پیچھے ٹنگا تھا اور شرٹ کے کف مڑے ہوئے تھے۔ تمہارے اور شہرین کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کے ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا، چہرے پہ تعجب ابھرا۔ آپ کو کس نے کہا؟ شہرین کے موڈ نے۔ وہ کوہنی پہ ٹکا پرس بے نیازی سے میز پہ رکھتی اس کے سامنے بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور گلے میں پڑی چین انگلی پہ لپیٹتی مسکرا کے گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاشم نگاہیں چرا کے رہ گیا۔ اگر ہوئی بھی ہے تو کیا، میں ہمیشہ کی طرح اس کو معاف کر دوں گا، اور اگر معاف نہ کر سکا تو چھوڑ دوں گا۔ یعنی تمہیں معلوم ہو گیا کہ اس کا اپنی کزن سے افیئر تھا؟ اس نے ایک دم بری طرح چونک کر ماں کو دیکھا۔ کیا آپ جانتی تھیں؟ بالکل۔ تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بتانے سے تم ناخوش ہو جاتے اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ بہرحال، جواہرات نے بات بدلنے کے سے انداز میں سر جھٹکا۔ فارس کے کیس کا کیا بنا؟ ہاشم بیزاری سے کرسی پہ پیچھے کو ہوا، خود بھی شہرین نامے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قلم اٹھا کر انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولا، اگر زمر اپنے بیان پہ قائم رہے تو کیس بہت مضبوط ہے۔ وہ رہے گی۔ پھر آنکھوں سے گلاس ڈور کے پار اشارہ کیا۔ ہاشم نے اس طرف دیکھا۔ جیلانی صاحب حماد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنی ہمراہ لیے آہستہ آہستہ مختلف کیبنز کی طرف اشارہ کرتے بتاتے جا رہے تھے۔ وہ کافی آرام دہ لگ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ زمر کا منگیتر۔ ہاشم نے ایک دم اکتا کر ماں کو دیکھا۔ ممی آپ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہر چیز سنبھال رہا ہوں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، صرف ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے۔ یہ منگنی ویسی ہی ٹوٹ جانی تھی۔ جتنی جلدی ٹوٹے گی اتنا زیادہ زمر اپنے بیان پہ قائم رہے گی، ورنہ تم اس کے خاندان کو جانتے ہو، وہ اسے بیان بدلنے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ ہاشم کے لیے اتنا بہت تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ رات کو کھانے پہ ملتے ہیں، کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کوریڈور سے گزرتی ہوئے جیلانی صاحب نے اسے دیکھ کر گرم جوشی سے حماد سے تعارف کروانے کی کوشش کی۔ یہ ہاشم، مگر وہ ایک نظر بھی ڈالے بغیر سخت تاثرات کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ اورنگزیب کے آفس کا دروازہ زور سے کھولا۔ وہ اندر اپنی کیمپین کے لوگوں اور اس پی کیپ والے کنسلٹنٹ کے ساتھ مصروف نظر آ رہے تھے۔ ہاشم نے سخت نگاہوں سے صرف ایک اشارہ کیا اور وہ سب اپنی اپنی چیزیں اٹھائے باہر نکل گئے۔ اورنگزیب قدرے تشویش سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ میز کے سامنے آیا اور بولا، میں علیشا کے معاملے کو سنبھال لوں گا، لیکن پھر آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی۔ اور وہ کیا؟ وہ فارس کی اہلیہ بائے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی چپ چاپ یہاں سے چلی جائے تو پھر وہ فارس کے حق میں بیان نہیں دے گی۔ علیشا کے جانے کا مطلب ہے فارس جیل سے نہیں نکلے گا۔ اورنگزیب کاردار ماتھے پہ بل لیے اس کو سنتے رہے۔ چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی۔ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں کیسز میں وہی لڑکی اس کی اہلیہ بائے ہے۔ پھر میں علیشا کو یہاں سے بھیج دوں گا، لیکن آپ فارس کو نکلوانے کی بالکل کوشش نہیں کریں گے۔ اورنگزیب کاردار نے ہلکے سے شانے جھٹکے۔ مجھے اس کی بے گناہی کا یقین نہیں ہے۔ یقیناً اس نے علیشا کو کچھ دے کر اس گواہی پہ مجبور کیا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، وہ چلی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاشم ان کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتا مڑ گیا، تیز تیز چلتا باہر آیا۔ باقی لوگ تو بکھر گئے تھے، صرف کنسلٹنٹ لڑکا جو وہاں کھڑا تھا فوراً سے اس کی طرف لپکا۔ اگر ان خفیہ میٹنگز کا تعلق اس لڑکی سے ہے جو اس دن آئی تھی، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہمیں اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ ایسی لڑکیاں… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتا، ہاشم نے جھپٹ کر اسے گردن سے پکڑا، دیوار سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انگلی اٹھائے چبا چبا کر بولا، آئندہ میرے مخاطب کیے بغیر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو تمہیں یہیں پہ گاڑ دوں گا، سمجھ آئی؟
ہکا بکا سے لڑکے کی گردن جھٹکے سے چھوڑی، اپنے کوٹ کی نادیدہ شکن درست کی اور اسے گھورتا ہوا واپس مڑ گیا۔ منع کیا تھا اس نے اپنے باپ کو یہ سیاست اور اس کے جھمیلوں میں پڑنے اور پھر اس جیسے تازہ گریجویٹ ہوئے خود کو ماہر اینالسٹ سمجھنے والے لڑکوں کو بھاری تنخواہوں پہ رکھنے سے، مگر نہیں، اس کی کون سنتا تھا ادھر۔ یا شاید اسے غصہ بہت آ رہا تھا آج کل۔ وہ کہیں بھی نہیں گیا، گاڑی میں بے مقصد ڈرائیو کرتا رہا اور پھر رکا تو سامنے ایک فلورل مارکیٹ تھی۔ ہاشم اترا، ایک بڑا سا گلدستہ خریدا، اسے فرنٹ سیٹ پہ رکھا اور جب دوبارہ ڈرائیو کرنے لگا تو آنکھوں میں شدید کرب تھا۔ اب کہ وہ اترا تو سامنے قبرستان تھا۔ وہ پھول ہاتھ میں پکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قبروں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ زرتاشا غازی، وارث غازی، یہ قبریں قریب قریب تھیں۔ کہیں آس پاس زمر کی والدہ کی قبر بھی تھی اور سعدی کے والد کی بھی، مگر وہ صرف زرتاشا کی قبر کے سامنے آ کھڑا ہوا، جھک کر بہت ادب سے گلدستہ اس کے اوپر رکھا، پھر سیدھا ہوا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے، جوتے سے مٹی پہ پڑا کوئی کنکر مسلتے ہوئے وہ کتنی دیر کھڑا لب کاٹتا رہا۔ آئی ایم سو سوری زرتاشا، تم بہت پیاری، بہت معصوم سی تھی۔ میں واقعی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ بہت سے لوگوں کی خوشیوں کے لیے کسی ایک کو قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ ہولے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے اداس نظروں سے قبر کے کتبے کو پڑھا۔ مگر شاید تمہارے لیے یہی بہتر تھا۔ تم فارس کے ساتھ خوش نہیں تھیں، تمہیں ایک جنت میں رہنے کی آرزو تھی۔ امید ہے اب وہ پوری ہو گئی ہوگی۔ زیادہ امید ہے کہ فارس بھی جلد تمہیں جوائن کر لے گا۔ تم دونوں ہم سے زیادہ خوش رہو گے، تمہارے لیے اچھا ہی ہوا۔ سر اس بات میں ہلاتے اسے جیسے تسلی ہوئی۔ پھر بھی وہ کافی دیر وہاں کھڑا رہا۔ بارش کے بعد کی گیلی ہوئی مٹی کی سوندھی خوشبو اور قبروں کا سناٹا آس پاس خاموشی سے تیرتا رہا۔ ہم سے ہمارے حال کی تفصیل پوچھیے، ہمدردیوں کے نام پہ سازش بہت ہوئی۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا۔ سعدی مضطرب اور بے بس سا کھڑا سلاخوں کے پار دیکھ رہا تھا۔ جہاں فارس نفی میں سر ہلاتا دائیں سے بائیں ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے پہ شدید غصہ تھا، جیسے بس نہ چلتا ہو وہ کسی کا گلا دبا دے۔ پھر ایک دم وہ سامنے آیا، دونوں ہاتھوں سے سلاخوں کو پکڑ کر اسی تیش سے سعدی کو دیکھا۔ میں نے نہ کوئی کال کی تھی، نہ میں اس دوہرے قتل میں ملوث ہوں۔ اگر تمہاری پھپھو یہ بات بار بار کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ جانتی ہیں یہ سب کس نے کی ہے اور وہ کسی کو کور کر رہی ہیں۔ کھنگریالے بالوں والے لڑکے کے چہرے پہ چھائی ندامت میں حزن بھر گیا۔ پھپھو جھوٹ نہیں بولتی، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کس قسم کی غلط فہمی؟ وہ کہہ رہی ہیں میں نے یہ قتل کیے ہیں اور تم کہہ رہے ہو غلط فہمی؟ اس نے غصے سے سلاخ کو جھٹکا دیا، مگر وہ سلاخیں بہت مضبوط تھیں، یہ جھٹکے ان کو توڑنے کے لیے ناکافی تھے۔ فارس بے بسی سے سلاخوں سے پشت ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ اب سعدی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس سے لگ رہا تھا وہ اپنے ماموں کا مجرم ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے مسلسل زمر کی طرفداری کر رہا تھا۔ کیا پتہ کسی نے پھپھو کو مجبور کیا ہو، ڈرایا ہو، دھمکایا ہو، اتنا خوف زدہ کر دیا ہو کہ وہ یہ سب کہنے پہ مجبور ہو گئی ہوں۔ فارس نے اس کی طرف پشت کیے استہزائیہ سر جھٹکا۔ میں نہیں مانتا، کس قسم کی خاتون ہے وہ؟ میں جانتا ہوں، انہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی سے کسی کو کور کر رہی ہیں۔ آپ فکر مت کریں، ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، پھپھو اپنا بیان واپس لے لیں گی، میں اور ہاشم بھائی آپ کو۔ فارس بے پر کر اس کی طرف مڑا۔ بھاڑ میں گیا ہاشم، مجھے اس کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے، نہ اس کے کیے گئے وکیل پہ، نہ اس کی کسی وعدے پہ۔ وہ تو سب سے زیادہ خوش ہوگا مجھے یہاں دیکھ کر۔ سعدی کی آنکھوں میں گہرا دکھ ابھرا۔ آپ ان کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ سب کزنس کے درمیان رکاوٹیں، جھگڑے چلتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہاں دیکھ کر خوش ہوں۔ وہی آپ کے لیے سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں ہاشم کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، وہ جان بوجھ کر یہاں آتا ہے تاکہ مجھے یہاں دیکھ کر فاتحانہ مسکرا سکے۔ اگر کوئی آج اٹھ کر یہ کہہ دے کہ میری بیوی اور بھائی کا قتل بھی ہاشم نے کیا ہے تو میں مان لوں گا۔ غصے میں وہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ سعدی بے یقینی اور دکھ سے پیچھے ہٹا۔ اسے اتنا گہرا صدمہ لگا تھا کہ وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہ رہا تھا، مگر کہنے کی نوبت آئی بھی نہیں، کیونکہ چند منٹ کے لیے ان کو چھوڑ کر باہر گیا ہاشم واپس آ گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، آواز پہ سن سے کھڑے سعدی نے چونک کر سر موڑا اور غصے سے تیز تیز بولتے فارس نے رک کر ادھر دیکھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گرے سوٹ میں ملبوس ہاشم کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور گہرا ملال بھی۔ بالکل ٹھیک، میں ہی گدھا الو کا پٹھا ہوں جو اپنے 1000 کام چھوڑ کر تمہارے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں۔ میری ماں کبھی ڈی اے کے پاس جاتی ہے اور کبھی اس کے منگیتر کے پاس کہ کسی طرح اس کا یہ رشتہ بچ جائے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں پرسکون ہو کے اپنی محرومیوں کا بدلہ تم سے نہ لے۔ اپنی بیوی، اپنی بچی، ان کو کتنے دن سے نظر انداز کر کے میں ادھر تمہارے لیے خوار ہو رہا ہوں، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں یہاں مزے لینے آتا ہوں؟
जेबों में हाथ डाले कदम कदम चलता वो सलाखों के करीब आया। फारिस अभी तक उन्हीं संजीदा मशकूक नज़रों से उसे देख रहा था। सादी ने परेशानी से हाशिम को देखा। वो बहुत हर्ट लग रहा था। मुझे तुम्हारी किसी बात पे एतबार नहीं है। सब याद है मुझे किस तरह मेरी बीवी को मेरे खिलाफ बहकाते थे। फारिस जवाबन गुर्राया। जैसा कि मैंने कहा, मैं ही बेवकूफ़ था जो इतने दिन से तुम्हारे लिए कोशिशें कर रहा था। हालांकि मेरा बाप, जिसका तुमसे रिश्ता मुझसे ज़्यादा है, तुम पे लानत भेजकर अपनी कैंपेन में मसरूफ़ है। इसलिए यू नो व्हाट फारिस, तुम्हारी ये ब्लेम गेम देखकर मुझे भी यकीन होने लगा है कि तुम ही उस दोहरे कत्ल के पीछे हो। मेरी तरफ से तुम सड़ो इस जेल में। मैं जा रहा हूँ। दुख और बरहमी भरी आंखों से उसको देखता वो पलटा और तेज़ तेज़ बाहर निकल गया। सादी तेज़ी से सलाखों के करीब आया। आप क्यों अपने गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं? वो हाशिम भाई हैं। आपको पता है वो कितने दिनों से यहाँ ख्वार हो रहे हैं मेरे साथ। आपके वकील की फ़ीस, तमाम अखराजात, पुलिस ऑफिसर से सिफारिशें, हर चीज़ वही कर रहे हैं और आप फिर भी उन्हीं को इल्ज़ाम दे रहे हैं। माय गॉड। वो बेहद बेयकीन था और जैसे हाशिम से ज़्यादा हर्ट हुआ था। फारिस ने गुस्से से सर झटका। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी पे एतबार नहीं है। आपने कहा वो इस कत्ल में मुलव्विस हैं, आपने उन पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मेरा ये मतलब नहीं था। ज़ाहिरा वो इसमें मुलव्विस नहीं है, उसका मेरे भाई या बीवी से क्या लेना देना। लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि वो मेरे साथ मुखलिस है। वो हाशिम का अरदार है। अगर वो चाहता मैं 2 मिनट में बाहर होता। मैं बाहर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उसने चाहा ही नहीं है। सादी ने अफसोस से उसे देखती हुए सरनफी में हिलाया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे इर्द गिर्द के इतने सही लोग इतनी गलत बातों पे क्यों अड़ चुके हैं। और गिला आमेज़ नज़रों से उसे देखता हाशिम के पीछे बाहर को लपका। वो पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी कार के साथ खड़ा था। जेबों में हाथ डाले दूर उफ़क़ को देखते हुए उसकी आंखों में कोई सोच थी, अज़ियत भी थी, लब भिंचे हुए थे। सादी को बेपनाह शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो जल्दी से उसके करीब आया। मैं आपसे माज़रत करता हूँ मामू की तरफ से। वो गुस्से में कह गई जो भी कहा, लेकिन ऑफ कोर्स उनका ये मतलब नहीं था। हाशिम ने उन्हीं नज़रों से सादी का चेहरा देखा। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई आदमी अपने भाई को कत्ल कैसे कर सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि फारिस ने ये नहीं किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं ये भी नहीं सोच सकता कि कोई आदमी अपने भाइयों जैसे कज़न पे ये इल्ज़ाम लगा सकता है। मगर रुको, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं फारिस के साथ मुखलिस नहीं हूँ या इस सब में मेरा हाथ हो सकता है? सादी ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। ऑफ कोर्स नहीं, उन्होंने खुद अभी कहा कि उनका ये मतलब नहीं था। वो गुस्से में कह गए। प्लीज़ आप दिल पे मत लें। फिर फ़िक्रमंदी से मुतज़ब्ज़ब सा बोला। हमें आज लॉयर के पास भी जाना है। हाशिम भाई, आप वहाँ जा रहे हैं ना? उसके दिल को धड़का लग गया था। हाशिम के चेहरे पे ज़ख्मी मुस्कुराहट उभरी। अगर तुम्हें लगता है कि फारिस की बातों की वजह से मैं उसके लिए बेहतरीन वकील नहीं करूँगा या वकील को फ़ीस देना या उसकी सिफारिशें करना बंद कर दूँगा, तो तुम हाशिम कारदार को नहीं जानते। ऑफ कोर्स हम अभी वकील के पास जाएंगे। हम बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाएंगे और चंद दिनों में फारिस बाहर होगा। डोंट वरी। थकान से कहती हुई उसका शाना थपका। आप ख़ुद भी तो ये केस लड़ सकते हैं। फारिस और मेरा एक रिश्ता भी है जो इतना अच्छा नहीं है। मैं पैसे बचाने को उसके लिए शहर का बेहतरीन वकील ना करूं तो ये मेरे नज़दीक गलत है। मेरे साथ वो कभी भी आरामदेह होकर बात नहीं करेगा, अपने वकील से कर लेगा। मैं लोगों के लिए बग़ैर किसी सिले की उम्मीद किए फेवर्स करता रहता हूँ। दुख सिर्फ इस बात के कि जिस कज़न के लिए मैं अपनी बीवी को भी टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से वो मुझसे लड़ भी पड़ी, उस कज़न ने मुझे यूँ कटहरे में ला खड़ा किया। सर झटकते हुए चाबी निकालता वो कार का ड्राइविंग डोर खोल रहा था। सादी ने एकदम से चौंक कर उसे देखा। निगाहों के सामने अस्पताल का मंजर घूमा। बाजू से आस्तीन ऊपर करके अपने ज़ख्म दिखाती शहरीन, उसकी आंखों का कर्ब और उसके राज खुल जाने के बाद की बहादुरी। वो झूठ नहीं बोल रही थी, उनकी वाकई लड़ाई हुई थी, मगर फारिस की वजह से नहीं। तो फिर वो एकदम हाशिम को देखने लगा। वो बहुत मुख्तलिफ बात कर रहा था। चलो, हाशिम ने उसे बैठने का इशारा किया। ख्याल की धुंध हटी तो हाशिम के चेहरे का मलाल नज़र आया। वो अभी तक फारिस की बातों पे अफसुर्दा था। साथ ही जहन से तमाम सोचों को झटक कर घूम कर फ्रंट सीट की तरफ आया। वो भी पता नहीं क्या सोचने लगा था। वो कांटा है जो चुभकर टूट जाए, मोहब्बत की बस इतनी दास्तां है। हनीन बड़े अब्बा की व्हील चेयर घसीटती अस्पताल की राहदारी में आगे ला रही थी। वो अफसरदा सी गर्दन एक जानिब झुकाए बैठे थे। जुमर को समझाया, मिन्नत की, मान जताया, मगर वो हमेशा की तरह हर धर्म अपनी बात पे अड़ चुकी थी। चूँकि उसने कह दिया कि वो फारिस था, तो अब क़यामत तक वो फारिस ही था जिसने उसे कॉल की थी। वो 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार न थी। चूँकि मैडम रमशा उससे मिलने आई थी, इसलिए उन्होंने हनीन से कहा कि वो उन्हें बाहर ले जाएं, और अब वो दोनों बाहर जा रहे थे। हनीन भी खामोश थी और बड़े अब्बा भी। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, बड़े अब्बा, क्या कभी चीज़ें ठीक होंगी?
انہوں نے گردن اٹھائے بغیر کہا۔ شاید۔ وہ ویل چیئر دھکیلتی آگے نکلتی گئی۔ راہداری میں بینچ پہ سر ہاتھوں میں گرائے سعدی نے پہیوں کی آواز سنی مگر چہرہ نہیں اٹھایا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ اپسیٹ تھا۔ ندرت اس کو پر امید نظروں سے دیکھتی تھیں کہ وہی پھپھو کو سمجھائے۔ فارس کا رویہ، ہاشم کی تمام کوششیں، کچھ بھی ان کے حق میں جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ زمر کے بارہا اپنے بیان پہ ڈٹے رہنے کے بعد ندرت ہسپتال نہیں آئی تھی۔ بہانہ سارا کا تھا، بھائی مرا ہے، بھابھی اکیلی ہیں، اس کی بچیاں، ان کا خیال۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فارس کی وجہ سے پھپھو سے کھنچ سی گئی ہیں، مگر اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھیں، شاید اپنی جگہ زمر بھی ٹھیک تھی، مگر ٹھیک تو وہ بھی تھا، صرف حالات غلط تھے۔ وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا یہاں تک کہ میڈم رمشا باہر نکلیں۔ اس کے قریب آ کے رکیں۔ کسی احساس کے تحت سعدی نے سر اٹھایا، پھر ستویے چہرے کے ساتھ مسکرا کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم میم۔ ادب سے سر کو خم دے کر سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ بہت افسوس ہوا زمر کا، اللہ اس کو صحت دے۔ سعدی نے افسردگی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کتنے سال رہ گئے ہیں؟ بس 2۔ اور کتنے دن کی چھٹی پہ آئے ہو؟ وہ ساتھ ہی بینچ پہ بیٹھ گئیں۔ سعدی دوسرے کنارے پہ الرٹ سا ٹک گیا۔ اس بینچ کی 3 ہی نشستیں تھیں، اب درمیان کی خالی تھیں۔ بس 2 ہفتے رہ گئے ہیں، پھر واپس جانا ہے۔ آپ کے ماموں کا بھی ابھی سنا، بہت افسوس ہوا بیٹا۔ وہ شائستگی اور لحاظ سے تعزیت کر رہی تھیں۔ سعدی سنتا گیا، چند ایک تفصیلات بتائیں، کس طرح ہوا، کیا ہوا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی گفتگو کا رخ فارس کی طرف مڑ گیا۔ کہ آپ زمر کو سمجھا نہیں سکتی کہ وہ ماموں کے خلاف دیا گیا بیان واپس لے لیں، وہ آپ کی بہت مانتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سعدی نے قدرے امید و لجاجت سے آگے ہو کر کہا۔ میڈم رمشا خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہیں، پھر ہلکا سا گلا کھنکار کر ابرو اچکائے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کو اس کے اٹل رائے سے موڑنا آسان ہوتا ہے۔ سعدی بد دل سا ہو کر پیچھے ہو گیا۔ میڈم کی طرف کیا گیا رخ بھی سامنے کو موڑ لیا۔ اب وہ گھٹنوں پہ کوہنیاں رکھے سر ہاتھوں پہ گرائے ان سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ میڈم رمشا گہری نظروں سے اس کے ہاتھوں میں آدھے چھپے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی رہیں، پھر خود بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ گود میں رکھا پرس بیچ کی خالی نشست پہ رکھا اور سامنے دیوار کو دیکھتی ہوئے آہستہ سے بولیں۔ میرا بڑا بھائی ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ ہم 3 سال سے ایک دوسرے سے نہیں ملے، بات بھی نہیں کی، نہ وہ ہمارے بچوں کی شادی پر آیا، نہ ہم اس کی پہ گئے۔ میری فرسٹ کزن میری بچپن کی دوست تھی، آنکالوجسٹ ہے، اسی شہر میں رہتی ہے۔ ہم نے 7 سال سے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی، کوئی فوتگی ہوئی تو چلے گئے، زندوں کے لیے نہیں گئے۔ میری سب سے چھوٹی بہن اور میرے دوسرے نمبر کے بھائی کی آپس میں پچھلے 5.5 سال سے ناراضگی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ میری امی اس ساری صورتحال سے بہت غمزدہ رہتی ہیں۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے ہلکے ہلکے سے کہتی جا رہی تھی۔ سعدی اسی طرح سر ہاتھوں میں لیے بے دہانی سے سنتا گیا۔ اسے لگا شاید وہ خود سے بول رہی ہیں۔ مگر مجھے امید ہے کہ میری ماں کے مرنے پہ سارے بہن بھائی آ جائیں گے، مل بھی لیں گے، کیونکہ ناراض رشتوں کو عموماً کسی کے مرنے کا انتظار ہوتا ہے۔ مگر کیا تم جانتے ہو کہ یہ ساری لڑائیاں، یہ ساری ناراضگیاں شروع کیسے ہوئی تھیں؟ سعدی نے ہاتھ گرائے، چہرہ اٹھایا، ذرا موڑ کر آنکھوں میں اکتاہٹ بھری پریشانی لیے میڈم کو دیکھا۔ ہلکا سا نفی میں سر ہلایا، اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے کہتی گئیں۔ یہ سب تب شروع ہوا جب ہر ایک فریق نے اپنی صحیح یا غلط بات کے لیے دلیلیں پیش کرنا شروع کیں، جب دوسرے کی بات بحث کے لیے سنی گئی، معاملے کو حل کرنے کے لیے نہیں۔ توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں، صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں، صرف باتیں۔ سعدی پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ رہا ہوں، اگر آپ کا اشارہ میری پھپھو سے کی گئی بدتمیزی یا بحث کی طرف ہے تو پلیز مجھے کلیئر کرنے دیں۔ یہ کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ میں صرف، میری ایک دوست تھی، بہت اچھی، بہت قابل، عام سی شکل کی تھی، مگر اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کشش تھی، ایسا روب تھا کہ آس پاس سب مروب ہو جاتے۔ وہ اس کی بات سنے بغیر سامنے دیکھتی ہوئی گویا خود کلامی کے انداز میں کہتی جا رہی تھی۔ سعدی کو اب بیزاری ہونے لگی۔ میں اس کے پاس ایک کیس کے سلسلے میں گئی تھی، وہ وکیل تھی، بہت اچھی، بہت قابل۔ اس نے میرا مسئلہ بھی حل کر دیا اور تب سے کسی بھی قانونی مشاورت کے لیے میں اسی کے پاس جاتی ہوں۔ بہت بھاری فیس لیتی ہے، ایک پائی نہیں چھوڑتی، مگر اچھی لڑکی ہے۔ اپنے مسئلوں کے لیے کبھی میرے پاس نہیں آئی، سوائے ایک دفعہ کے جب اس کے بھتیجے کو اسکالرشپ چاہیے تھا۔ بے دہانی سے سنتے سعدی نے ایک دم چونک کر گردن موڑی، استحجاب سے آنکھیں سکیڑ کر میڈم کو دیکھا۔ وہ بدستور سامنے دیوار کو دیکھتی کہے جا رہی تھیں۔
اس کے بھتیجے کو اسکالرشپ نہیں مل سکا، نہ وہ اتنا لائق تھا، نہ اتنا غریب کہ وہ ہمارے معیار پہ پورا اترتا، مگر وہ سمجھی کہ اس کا نام ان 10 اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ فہرست میں نے کمیشن لے کر تیار کی ہے۔ وہ میرے پاس آئی، ایک لمبی تقریر کی کہ کس طرح وہ مجھے برباد کر سکتی ہے، بدنام کر سکتی ہے، اور ہر قیمت پہ اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ اس کا بھتیجا وہ اسکالرشپ جیتے۔ میں ہر بات تحمل سے سنتی گئی۔ آخر میں نے اسے بتایا وہی جو سچ تھا کہ یہ اسکالرشپ اس کے بھتیجے کو کبھی نہیں ملے گا۔ سعدی یوسف بالکل متحیر سا سنتا جا رہا تھا، اسے اپنے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ سنتی گئی اور اس کے چہرے کا رنگ نچڑتا گیا، ایسے جیسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کا بھتیجا کسی سے کم ہو سکتا ہے۔ بہت دیر لگی اس کو اپنی اٹل رائے سے ہٹنے میں۔ چاہے وہ غلط تھی مگر وہ کسی کی محبت میں ہی غلط تھی۔ کسی کی محبت میں غلطی کرنا پتہ نہیں غلط ہوتا ہے یا نہیں۔ اور پھر زندگی میں پہلی دفعہ میری اس دوست نے مجھ سے ایک فیور مانگا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کے لیے میں نے بول دیا، اسی لڑکے سے۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا اسی کسی دل کے امیر آدمی نے اسکالرشپ کے لیے اسپانسر کر دیا ہے۔ شاید یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، مگر اس کی پھپھو مجھے پابند کر چکی تھی کہ میں اسے نہیں بتاؤں گی کہ وہی اس کی فیس دے رہی ہے۔ بس ایک بات پہ مجھے حیرت ہوئی، وہ بولتی جا رہی تھیں اور سادی سانس رو کے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، بس باتیں رہ گئی تھیں جو وہ سن رہا تھا اور جو وہ اس دن زمر سے کر کے آیا تھا۔ یہی کہ وہ اتنی امیر نہیں ہے، پھر اتنی بھاری فیس کیسے ادا کرے گی؟ میرے اصرار پہ اس نے بتایا کہ اس کے پاس ایک پلاٹ ہے جو اس کے والد نے اس کے نام کر رکھا ہے۔ اس کی شادی، اس کے فیوچر کی ساری سیکیورٹی اس پلاٹ کے اوپر ہے۔ اس نے کہا وہ اس پلاٹ کو بیچ دے گی۔ نیچرل سی بات ہے، میں نے اسے منع کیا کہ اگر ایک لڑکا اپنی ذہانت یا محنت کے بلبوتے پہ ایک بڑی یونیورسٹی نہیں جا سکتا تو کیا ضروری ہے اس کے پیچھے اپنی آرام دہ زندگی کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دو؟ تب اس نے مجھے ایک بات کہی، ساری زندگی تو نہیں مگر چند سال تو میں ضرور یاد رکھوں گی۔ اس نے کہا میرے خاندان کی سیکیورٹی وہ پیسہ نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی ہمارے خاندان کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ اب جب وہ بھاگنے کے قریب آیا ہے تو مجھے اس کے لیے راستہ تو بنانے دیں۔ اور پھر اس نے وہ پلاٹ بیچ دیا۔ اب وہ مسلسل میرے پاس رقم جمع کرواتی ہے۔ میں اس رقم کو ایک اسکالرشپ ڈونیشن فنڈ کے طور پر اس لڑکے کی فیس کے لیے اس کے حوالے کر دیتی ہوں۔ ذرا سا جھوٹ اور کسی کی زندگی بن گئی۔ برا سودا نہیں تھا مگر قربانی تھی، کیونکہ محبت ایک بہت سادہ اور ایک بہت پیچیدہ شے ہے۔ سادی کا رنگ ایسے سفید ہو رہا تھا جیسے سانس تک نکل چکی ہو۔ وہ بنا پلک جھپکے بس ان کو دیکھ رہا تھا، شاکڈ، حیرت زدہ، متعجب۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا پھپھو نے؟ اس کے الفاظ حلق میں ہی ٹوٹ گئے۔ میڈم رمشا نے چونک کر اسے دیکھا اور حیرت سے پوچھتے ہوئے اپنا پرس اٹھاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کیا؟ میں نے تو پچھلے 5 منٹ میں تم سے کوئی بات نہیں کی۔ میں تو سوچ رہی تھی شاید میں اونچا سوچنے لگ گئی ہوں۔ بوڑھے ہونے والے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی دماغی مرض کی وجہ سے کسی انسان کو کانفیڈینشیلٹی توڑنے پہ مورد الزام ٹھہرانا چاہیے۔ اور یہ اونچا بولنا ایک دماغی مرض ہی تو ہے۔ موبائل پرس میں ڈالتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے جیسے اپنے سنکی پن کا افسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس کو مسکرا کر خداحافظ کہا اور آگے بڑھ گئیں۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کوریڈور میں آگے بڑھتا گیا۔ سفید چہرہ، خالی ویران آنکھیں لیے وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ہسپتال کے دروازے آ گئے۔ باہر لان میں روش پہ بڑے ابا کی ویل چیئر دھکیلتی ہنی نے چونک کر اسے یوں ڈھیلا ڈھیلا سا چلتے دیکھا اور پھر رک کر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ مخالف سمت چلتا دور ہوتا گیا۔ کوئی موڑ آیا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حنین کے چہرے پہ فکر مندی در آئی۔ وہ ویل چیئر کو موڑ کر اسی سمت لے گئی، ساتھ میں بے دہانی سے بڑے ابا کو بھی سن رہی تھی۔ اورنگزیب کاردار کو فارس کے اوپر سے ہاتھ یوں نہیں کھینچنا چاہیے، ان کو ایک دفعہ ہم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ زمر پپو کے علاج کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، یہی بہت ہے۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ویل چیئر آگے لا رہی تھی۔ یعنی وہ فارس کو قصوروار سمجھتے ہیں تبھی مداوع کر رہے ہیں؟ بڑے ابا افسوس سے سر ہلاتے کہہ رہے تھے۔ ہنی نے توجہ نہیں دی، وہ آگے بڑھتی رہی۔ یہاں درخت تھے، بیلوں کی باڑ تھی اور کونے میں واٹر کولر لگا تھا، سبزے میں ٹھنڈا میٹھا پانی۔ حنین کے قدم رکے نہیں، آہستہ ہو گئے، آنکھوں میں شدید صدمہ سا اتر آیا۔ کولر کی دائیں طرف درخت تھا، درمیان میں تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں سکڑ کر رخ دیوار کی طرف کیے سادی دو زانوں بیٹھا تھا، سر گھٹنوں پہ رکھے وہ آہستہ آہستہ رو رہا تھا، ساتھ ہی بار بار شرٹ کی آستین سے آنسو صاف کرتا، پھر سے چہرہ جھکائے رونے لگ جاتا۔
حنین کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا۔ وہ رکنا چاہتی تھی مگر بڑے ابا کے اسے یوں روتے دیکھنے کا خوف تھا، یا سعدی کے خود کو یوں دیکھے جانے پہ شرمندگی کا ڈر۔ وہ بوجھل قدموں سے آگے بڑھتی گئی۔ بڑے ابا گردن گرائے افسردہ سی اپنی کہتے گئے۔ حنین کی اینک کے پیچھے آنکھیں گلابی پڑتی گئیں۔ وہ رو رہا ہے، بھائی رو رہا ہے، مگر کیوں؟ کیا پھپھو ٹھیک ہو جائیں گی بڑے ابا؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ بھائی ان کی بیماری پہ بہت اپسیٹ ہے۔ ویل چیئر دھکیلتی اب کولر کو پیچھے چھوڑ کر وہ دور جا رہی تھی، ساتھ ہی آواز بھی مدھم پڑتی گئی۔ بڑے ابا نے جواب میں کیا کہا؟ درختوں تک آواز نہیں پہنچی، وہ دور ہوتے گئے۔ سعدی اکیلا بیٹھا بدستور روتا رہا۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں؟ وہ شام سعدی کے دل کی ساری سوگواریت اپنے اندر سموئی اتری تھی۔ وہ سارا کے گھر کے کچن میں رکھی کرسی پہ خاموش بیٹھا تھا۔ ندرت منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی سامنے کھانا رکھ رہی تھیں۔ زمر کو خیال کرنا چاہیے، جب زرتاشا کے والد اور وارث کی بیوی فارس کو بے گناہ سمجھتے ہیں تو وہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ سعدی سر جھکائے سنجیدگی سے خالی پلیٹ کو دیکھتا رہا۔ ندرت نے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا، روٹی نکال کر دی۔ کھاؤ بیٹا۔ اس نے بے دلی سے روٹی لی، لقمہ توڑا، پھر نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ وہ پر امید سی پریشان سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم پھپھو سے بات کرو نا، وہ اپنا بیان واپس لیں۔ پھر ٹھٹکی، غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ آنکھیں سرخ پڑ رہی ہیں۔ کچھ نہیں، فلو ہے، وہ گیلی آواز میں کہہ کر سر جھٹکتا پلیٹ پہ جھک گیا۔ میں جوشاندہ بنا دوں گی، اس کے بعد پی لینا، ٹھیک ہو جائے گا۔ کاش دل کی بیماریوں کا بھی کوئی تریاق ہوتا، کھول کر پی لو اور سب خوش باش ہو جائے، اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ کیا تم نے دوبارہ پھپھو سے بات کی؟ نہیں۔ کوشش تو کرو، فارس میرا بھائی ہے سعدی، مجھے اس کی فکر ہے۔ زمر میری پھپھو ہیں اور مجھے ان کی فکر ہے۔ اس کا علاج ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ جلد صحتیاب۔ سعدی نے بددلی سے پلیٹ پرے کر دی۔ ان کے علاج پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اورنگزیب کاردار اٹھا رہے ہیں، ہے نا؟ ندرت کو تلخی سے دیکھ کر وہ ایک دم پوچھنے لگا۔ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، بڑے ابا چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکے، کیسے کرتے؟ ان کا سب تو زمر کے جہیز اور زیور پہ خرچ ہو گیا۔ اور وہ پلاٹ پھپھو کے پاس تھا نا ایک پلاٹ، وہ کہاں گیا؟ شادی کا خرچہ تو بڑے ابا نے مین مارکیٹ میں اپنے نام کی واحد دکان بیچ کر اٹھایا تھا، یہ بھی مجھے پتہ نہ چلتا اگر آپ نہ بتاتی۔ ہاں، وہ زعیم بھائی کو بیچی تھی، اس لیے مجھے پتہ چل گیا۔ پلاٹ تو زمر نے پہلے ہی بیچ دیا تھا۔ وہ اب اپنی پلیٹ میں سالن ڈال رہی تھیں۔ کسی مقدمے وغیرہ کے لیے اسے رقم کی ضرورت تھی تو بیچ دیا، بڑے ابا نے ایک دفعہ میرے پوچھنے پہ بتایا تھا۔ سعدی نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ندرت نے روکا کہ کھانا تو کھا لے، مگر وہ لاؤنج میں آ گیا۔ وہاں بڑے صوفے کے کنارے سارا بیٹھی تھی، پیر اوپر کیے، بھورے رنگ کا دوپٹہ سر پہ لپیٹے، وہ ہتھیلی پہ چہرہ جمائے دیوار کو دیکھ رہی تھی، یا شاید اس کے پار۔ اسے آتے دیکھ کر چہرہ سیدھا کیا، اداس سا مسکرائی۔ کیسی آپ؟ وہ مسکرا بھی نہ سکا، بس سامنے کھڑا ہو گیا، سر جھکائے، بے قصور مجرم۔ بہتر ہوں، تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چند لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ فارس کیسے؟ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کو ماموں کے قتل کے الزام میں پکڑا گیا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ آپ بھی ایسا ہی سمجھتی ہیں نا؟ ذرا دیر کو وہ ڈرا ہوا لگا۔ مجھے نہیں پتہ سعدی، تم سب کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ فارس اور قتل۔ اس نے سر جھٹک کر جھرجھری لی۔ سعدی کی اٹکی سانس بحال ہوئی، پھیکا سا مسکرایا۔ ہم اصلی قاتلوں کو سزا ضرور دلوائیں گے خالہ۔ اور سارا کے چہرے کی اذیت بڑھ گئی۔ اس سے کیا ہوگا؟ وارث واپس نہیں آئے گا۔ آج پھر سعدی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ لان میں کیاری کے ساتھ عمل بیٹھی گھاس پہ انگلیاں چلاتی کچھ لکھ رہی تھی، نادیدہ الفاظ، انکہی باتیں۔ سعدی قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ جو غرض عمل کے ہاتھوں کے قریب ہوئے تو اس نے سر اٹھایا، آنکھیں مسکراہٹ سے چمکیں۔ سعدی بھائی، کیا تم بابا کے لیے دعا کرتی ہو؟ ہر دفعہ کی طرح آج پھر پوچھا۔ عمل نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ روز کرتی ہوں۔ گڈ۔ وہ مسکرا کر پلٹ گیا۔ گراج کی طرف جاتے ہوئے اس کے دل سے بھی دعا نکلی، مغفرت کی، جنت ملنے اور جہنم سے آزادی کی۔ ایک دم وہ رک گیا۔ عمل کو کیا پتہ جنت اور جہنم کا، معافی اور بخشش کا؟ وہ الٹے قدموں واپس آیا، اس کے مقابل پنجوں کے بل بیٹھا، آنکھیں سکیڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تم کیا دعا کرتی ہو عمل بابا کے لیے؟ وہ جو گھاس پہ پھر سے لکھ رہی تھی، نظریں اٹھا کر سادگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہی کہ بابا واپس آ جائیں؟ رک کر پوچھا۔ وہ واپس آ جائیں گے نا سعدی بھائی؟ سعدی شل سا اسے دیکھے گیا۔ ہیئر بینڈ میں جکڑے بالوں والی عمل امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو کہتے سنا،
وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. تم دعا کیا کرو وہ جہاں رہیں خوش رہیں. امل چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، پھر چہرہ رازداری سے قریب کیا. اگر میں بابا کی قبر کھودوں تو کیا وہ نیچے ہوں گے؟ ہچکچاتے ہوئے بولی. ہاں، مگر ان کی جو روح تھی وہ اوپر چلی گئی ہے، آسمانوں پہ. مگر وہ قبر میں بھی ہیں. وہ سوچ سوچ کر الفاظ چن رہا تھا. امل کے ابرو اچنبے سے اکٹھے ہو گئے. بابا 2 ہو گئے ہیں؟ اس نے 2 انگلیوں کی وی بنا کر حیرت سے پوچھا. سادہ سا سوال کے پیچیدہ جواب. وہ اٹھ کھڑا ہوا، دعا کی پھر سے تاکید کی اور گراج کی جانب بڑھ گیا. ایک قتل کتنے خاندان تباہ کر دیتا ہے، کتنی زندگیاں اجاڑ دیتا ہے. ایک قتل سب بدل دیتا ہے. ہم بھی کن جنگلوں میں بستے ہیں، بند جن میں تمام رستے ہیں. ہاسپٹل میں وہی باسی پھولوں کی مہک رچی بسی تھی. زمر تکیوں کے سہارے قدرے ٹیک لگا کر لیٹی تھی، بال کیچر میں اوپر بندھے اور چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی. خاموش نظروں سے کبھی سامنے ویل چیئر پہ موجود ابا کو دیکھتی اور کبھی ساتھ کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھے ہاشم کو، جو ایک فائل کھولے کہہ رہا تھا. یہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے. آپ کی کڈنی ٹرانسپلانٹ اور اس کے بعد کے تمام میڈیکل بلز اورنگزیب کاردار اٹھائیں گے، اور اگر کل کو فارس غازی بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے تب بھی کوئی اس عمل کو ریورس نہیں کر سکتا. چیک اور دوسرے کاغذات اوپر نیچے کر کے موٹی موٹی بات سمجھاتی ہوئی اس نے سر اٹھایا. بال جل سے پیچھے کیے، گرے کوٹ، کف لنکس، ٹائی پن، آنکھوں کی سنجیدگی. وہ ہمیشہ کی طرح اچھے سے تیار تھا. آف کورس ان کو میرے میڈیکل بلز پے کرنے چاہیے. ان کے بھانجے نے میری زندگی برباد کی ہے. زمر کا انداز خشک تھا. ہاشم نے گہری سانس لے کر سر ہلایا. اور جواب میں آپ اورنگزیب کاردار کے بارے میں کسی قسم کا منفی بیان نہیں دیں گی. عدالت میں؟ پریس میں؟ بڑے ابا ناپسندیدگی سے گردن موڑ کر ہاشم کو بات کرتے دیکھتے رہے. شیور مگر زمر نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر تیکھی نظروں سے ہاشم کو دیکھا. کیا اس کاغذ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ مداوع کاردار صاحب اس لیے کرے کیونکہ ان کے بھانجے نے مجھے نقصان پہنچایا ہے؟ بالکل. اس نے اٹھ کر فائل اور پین زمر کے سامنے رکھا. وہ زرد کاغذ اٹھا کر باریک بینی سے ایک ایک شق پڑھنے لگی، پھر قلم کھولا، دستخط کیے اور واپس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسی اسپاٹ روکھے انداز میں بولی. مجھے کاردار صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کبھی یہ معاہدہ توڑا اور میرا کوئی میڈیکل بل پے نہ ہوا تو میں بھی ان تمام شکوں کو ردی میں ڈال دوں گی. شیور میڈم پروسیکیوٹر. وہ بہت تحمل سے کاغذ واپس فائل میں لگاتے ہوئے بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی. بڑے ابا نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا. یہ مداوع سے زیادہ خود کو فارس پہ لگے الزامات کی گرد سے بچانے کا معاہدہ لگ رہا ہے مجھے. بالکل ایسا ہی ہے. کافی رکھائی سے کہتے ہوئے اس نے بریف کیس اٹھایا، کھولا، کاغذ اس میں ڈالے. بڑے ابا نے کڑواہٹ سے رخ پھیر لیا. ہاشم ان کو ویسے بھی نہیں دیکھ رہا تھا. میں چلتا ہوں. بریف کیس بند کر کے وہ اٹھا. ایک رسمی مسکراہٹ سے زمر کو دیکھ کر سر کو خم دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. اس کے جاتے ہی بڑے ابا نے سنجیدگی سے زمر کو دیکھا. ہمیں ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. مجھے تھی. باقی آپ کا بینک بیلنس کتنا رہ گیا ہے میں جانتی ہوں. وہ زیادہ کڑوی ہو رہی تھی. اگر میں معذور نہ ہوا ہوتا تو میں یہ مداوع قبول نہ کرتا. یہ ان کا فرض تھا. ان کے بھانجے نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد اس کے خاندان کو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. زمر، وہ جیسے تھک کر بولے، تم ایک دفعہ فارس کی بات سن لو. اس کی جو آخری بات سنی تھی وہی کافی ہے میرے لیے. تاعمر موضوع ختم. ابا. دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا حتمی فیصلہ سنا دیا. وہ گردن جھکا کر خاموش ہو رہے. پھر جب حنین آئی تو ان کی ویل چیئر باہر لے آئی. نکلتے وقت اس نے گردن موڑ کر زمر کو دیکھا. وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز چہرہ موڑ کر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی. آنکھوں میں سوچ تھی، پیشانی پہ بل تھے. ایک دفعہ بھی حنین کو نہیں دیکھا. وہ یاسیت سے سر جھٹکتی بڑے ابا کو باہر لے آئی. اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور اب سمجھ آ رہی ہے کہ زمر بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی. فارس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. اس کے پہلے بھائی قتل ہو گیا، پھر اس پہ سارے الزام آئے، اس کی بیوی قتل ہو گئی ہے. اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے. اور صادق کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ بھی ہاشم کو اپنا بڑا اچھا بھائی سمجھ رہا ہے. اور فارس ایک طرح سے صحیح کہتے ہیں کہ اگر اس نے نکالنا ہوتا وہ نکال لیتا. باقی یہ جو ساری گیم کھیل رہے ہیں نا وہ ہاشم ہی کھیل رہا ہے اور اس کی مدر صاحبہ کھیل رہی ہیں. زمر کو کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک ہو، اپنے ابا کو بھی بچا رہا ہے ساتھ، اور ساتھ فارس کو بھی پھنسا رہا ہے، اور ساتھ وہ جو اس کی بہن ہے علیشہ اس کو بھی بھیجنا چاہ رہا ہے. تو وہ ایک تیر سے 2 شکار کر رہا ہے. ویسے تو وہ اس کو نہیں بھیج سکتا تھا نا، مطلب تو وہ ساتھ اپنے ابا کو بھی کہہ دیتا ہے کہ فارس اس میں پھنس جائے گا، پھر میں اس کو بھیج دیتا ہوں. اب اس کے ابا کو یہی لگے گا کہ ہاں اس نے اس لیے سے بھیجا. لیکن
بیک گراؤنڈ پہ وہ اپنا جو اس کی جو گیم ہے وہ اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے علیشا کو بھیج رہے ہیں. اور کاردار جواہرات کتنی خبیث ہے. وہ جو حماد ہے اس کو بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں اس کا الگ سے کہیں رشتہ طے کریے تاکہ یہ نا اپنا بیان نہ بدلے, اس کو زیادہ دکھ ملے, اس کو کوئی سپورٹ نہ مل جائے. چلو حماد جیسے بندے سے تو بندہ ویسے ہی ٹھیک ہے. اور سب کچھ ایسے ہی کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, سب اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں, کیونکہ ساری گیم بھی بنائی ہوئی ہے نا ہاشم نے ایسی کہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سک رہا. اور اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو ہاشم کو ضرور انکلوڈ کرتا ہے, اس سے مشورہ کرتا ہے, اور پھر وہ اپنی مرضی سے گیم کو چھیڑ دیتا ہے, آگے پیچھے کر لیتا ہے. ہاشم صحیح نا اسمارٹ بندہ ہے. اور لیکن اس کو بھی اس کی بیوی چیٹ کر رہی ہے یار. اس کو کیوں چیٹ کر رہی ہے؟ اس سے پیار بھی کرتا ہے اور اس کا خیال بھی رکھتا ہے, اتنا رچ بھی ہے, اور پھر کوئی وجہ تو نہیں بنتی چیٹ کرنے کی. شہرین نے نا غلط کری ہے. شہرین اپنی جگہ پہ صحیح نہیں ہے, وہ اس نے بہت غلط کیا. اور نوشیروان کا اس ایپیسوڈ میں ذکر نہیں آیا تھا. اس کا جو بھی ذکر آتا ہے اس میں کوئی بونگی مارنی ہوتی ہے. اور جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ.